بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد موجود رہتی ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، اور ان کا استعمال جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ فوائد سے ہم آگاہ نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے جو ہے تو ان کا استعمال نہیں کر پاتے۔ اب اسی طرح کی مثال لے لیں، پوری دنیا میں ایک پھول ہے جسے ڈینڈیلین کہا جاتا ہے، اردو میں اسے ککروندی یا دو دل پھول کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے مختلف جگہوں پر اگر آپ دیکھیں، بہت سی جگہوں پر یہ اگا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً ان جگہوں پر جہاں پر ایسے علاقے ہوں جہاں پر گراس تقریباً اور طرح کی گراسز بھی اگتی ہیں، تو وہاں پر یہ ڈینڈیلین بھی ایک خودرو پودا ہے جو کہ اگتا ہے، اور اس میں پیلے کلر کا ایک پھول ہوتا ہے، اور یہی جو ہے تو اس کے پھولوں کو اور اس کے پتوں کو اگر آپ اٹھا لیں، اس ڈینڈیلین کے پتوں کو اگر آپ استعمال کریں تو اس کے بے تحاشا فوائد ہیں۔ اب ان کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ ان کا استعمال اکثر اوقات پوری دنیا میں اگر لوگ چائے یا کاوے میں یا پانی میں ابال کے کرتے ہیں، خصوصاً جو ہمارے وسطی ایشیا کے ممالک ہیں اور جو ٹھنڈے ممالک ہیں، آذربائیجان، ازبکستان، رشیا کے مختلف سٹیٹس، اور ان میں اس کا ڈینڈیلین کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک خودرو پودا ہے، ہر جگہ پر اگتا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سی جگہوں پر، خصوصاً پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں یہ بہت جگہوں پر اگتا ہے، کشمیر کی سائڈ پر یہ بہت ہوتا ہے، پہاڑوں میں بہت ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس کی جو افادیت ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ ڈینڈیلین کے پھول اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ سکھا لیں تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیچرلی اس میں کوئی آئلی وہ نہیں ہوتا، اور یہ ایک واٹر بیسڈ، پانی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ سوکھ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو پھر ایسے رکھ سکتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے اس کو رکھ کے، اس کو سکھا کے، اور پھر تھوڑا سا 4-5 گھنٹے کے لیے اس کو دھوپ میں رکھیں کہ اس کی جو نمی ہوتی ہے اندر وہ ختم ہو جائے۔ پھر یہی خشک جو اس کے پھولوں کے پتے ہیں اور اس کے جو پتے ہیں پودے کے، وہ اگر آپ کاوے میں استعمال کریں یا مختلف قسم کی مشروبات میں پانی میں ابال کے اگر اس کو استعمال کریں تو اس سے بے تحاشا فوائد جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کاوے میں یا مختلف قسم کی مشروبات میں آپ اور چیزوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جن میں ڈرائی فروٹس وغیرہ، یا اگر آپ اور چیزوں کے کاوے پینا پسند کرتے ہیں، کچھ اور چیزیں دال چینی وغیرہ یا لونگ وغیرہ اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، ذائقے کے لیے کچھ اور ملانا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب اس کے فائدوں کی طرف، تو اس کے فوائد جو ہیں وہ بے تحاشا ہیں۔ جو سب سے بنیادی اس کا فائدہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو دائمی طور پر قبض رہتا ہے، تو ان کا پیٹ جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ رہتا ہے۔ اب خصوصاً میں نے ذکر کیا تھا جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، وہاں پر ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے، وہاں پر لوگ گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، دالوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، سبزیوں کا استعمال سردی کے موسم میں نسبتاً کم ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی خوراکوں کا استعمال سردیوں میں کرتے ہیں، برف باری کے موسم میں، کہ جہاں پر ان کو قبض ہونے کے خدشات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہری سبزیاں چونکہ برف باری کے موسم میں ہوتی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ تر سٹورڈ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے سٹور کر کے رکھتے ہیں، پھر انہی خوراکوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، ڈرائی کر کے رکھتے ہیں، اچار بنا کے رکھتے ہیں، مربے بنا کے رکھتے ہیں، تو ان چیزوں میں پھر اکثر اوقات قبض ہونے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ تر پھر چائے یا کاوے میں ڈینڈیلین کا استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جو پیٹ کے مسائل ہیں وہ نہیں ہوتے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو اس میں بالکل ہی آئلی چیزیں نہیں ہیں، اس میں جو لپڈز ہیں وہ نہیں ہیں، تو آپ اگر اپنے لپڈ پروفائل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کا کہوا جو ہے وہ بہترین ہے۔ ہاضمے کے علاوہ جس طرح آپ کا لپڈ پروفائل ہے، خصوصاً جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہترین ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایک ڈائیوریٹک ایفیکٹ ہے اس کا، یعنی آپ اگر اس کا کہوا پیتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈائیوریسز ہوتی ہے، آپ کے جسم کا جو زائد پانی ہے اس کا اخراج ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کا جو زائد نمکیات ہیں ان کا بھی اخراج ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والے لوگ جو ہیں، جو بلڈ پریشر میں کنٹرول چاہتے ہیں، وہ اگر اس کے کہوے کا استعمال کریں تو ان کا بلڈ پریشر یقینی طور پر بہتر رہتا ہے۔ اور اگر آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو، آپ کا لپڈ پروفائل ٹھیک ہو، تو آپ کے دل کے جو مسائل ہیں وہ یقیناً کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ افراد جو کہ ایسی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں جن میں ڈائیوریٹک پایا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں میں بلڈ پریشر کی وجہ سے، دل کی بیماریوں کی وجہ سے، مختلف اور بیماریوں کی وجہ سے ان میں پاؤں کی سوجن یا سانس میں تنگی وغیرہ اس طرح کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، یہ اس کے ساتھ چونکہ اس میں ایک ڈائیوریٹک ایفیکٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کو پیشاب زیادہ آتا ہے، پانی کا اخراج ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا دل پر جو والیوم اوور لوڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور خصوصاً
جو معمر افراد ہیں جو دل کے امراض کا شکار ہیں، اگر وہ ڈینڈیلین کے کاوے کا استعمال کریں اور اپنے کھانوں میں اس کو ایڈ کریں، اس کے جو خشک پتے ہیں یا اس کے جو پھول ہیں، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کی صحت جو ہے وہ بہت بہتر رہتی ہے۔ پھر وہ افراد جو وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی انتہائی بہترین ہے۔ اس کا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی شریانیں جو ہیں وہ کھلی رہتی ہیں، آپ کا فشار خون جو ہے وہ بہتر رہتا ہے، آپ کے خون کی گردش وہ بہتر رہتی ہے، اس کے ساتھ آپ کی یادداشت جو ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ تو مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا استعمال کرتے وقت یہ مختلف فوائد آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو اگر آپ کاوے وغیرہ میں ملا کے پیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو ڈی ہائیڈریشن ہے، اگر آپ میں پانی کی کمی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے پوری ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو قبض کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، آپ کا فلوئڈ انٹیک اس کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے، تو قبض ہونے کے یا معدے کے جو مسائل ہیں ان کے ہونے کے امکانات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے دل پر ہیں، آپ کے گردے اس کے ساتھ صاف رہتے ہیں، فلوئڈ انٹیک بڑھ جاتا ہے، ڈائیوریسس بڑھ جاتی ہے، تو گردوں میں جو انفیکشنز ہوتی ہیں یا آپ اپنے گردے صاف رکھنا چاہتے ہیں، گردے میں کہیں پر کسی کو ریت وغیرہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گردوں کی صفائی ہوتی رہے، تو اس کے ساتھ وہ بہترین طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں، فلوئڈز ان میں زیادہ ہیں، کاربوہائیڈریٹس ان میں بالکل نہیں ہے، وائٹامنز ان میں زیادہ ہیں، نمکیات کا ان میں بالکل وہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے۔ تو بلڈ پریشر کے مریض ہوں، دل کے مریض ہوں، گردے کے مریض ہوں، جیسے بھی مریض ہوں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے، صاف خون کے لیے، خصوصاً پھر خون کی کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے یا جن میں خون کے امراض ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں جو ہیموفیلیا یا اس طرح کے امراض کا شکار لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بہترین ہے، کیونکہ آپ کے کلاٹنگ فیکٹرز جو ہیں ان میں بہترین کردار ادا کرتا ہے، اور ایسے مریضوں کو اگر آپ ڈینڈیلین کے کاوے وغیرہ پلائیں تو یقینی طور پر ان کے جو فیکٹرز کی ڈیفیشنسی ہے ہیموفیلیا میں، فیکٹر 8 اور فیکٹر 9، ان کی ڈیفیشنسی جو ہے ان لوگوں میں وہ کم ہو جاتی ہے، ان کے بلیڈنگ کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے ہیں۔ پھر خون کی گردش کو بہترین رکھتا ہے۔ جو لوگ کلوپیڈوگریل یا ایسپرین وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، سٹنٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین چیز ہے، ایک بہترین غذا ہے، تو اس کو آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر کے اس کے بے تحاشا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔